تو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ہر اس ملک جا رہے ہیں جہاں پہ جانے سے ان کے ملک میں انڈسٹری آئے گی، اور پاکستان آج تک یہ فگر آؤٹ نہیں کر سکا کہ جو انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں آنی تھی اس کو لے کے کیسے آنا ہے۔ سنگاپور جا کر ان سنگاپور کے ساتھ چپ بناتے جو سی کمپنی چپ بنانے والی کمپنی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا آلریڈی جو ہے وہ آئی فون مینوفیکچرنگ میں بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ نریندر مودی نے اور سنگاپور کے پرائم منسٹر لارنس وانگ نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا۔ پہلے تو پاکستان یہ لڑ رہا ہے کہ بھائی یہاں کے عوام کو کچھ کھانے کو دو، جو یہاں پہ جاب کر رہے ہیں یہاں پہ جو ڈگریز ہولڈر ہیں ان کو نوکری ملے گی تو باہر جائیں گے نا۔ ہمارے ادھر انویسٹر بہت کم آتے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے کہ کیونکہ ہمارے اندر اندرونی اتنے ایشوز ہیں کہ ہم وہی ریسالو نہیں کر رہے۔ اب بندہ جب گھر سے مضبوط ہوگا تو باہر وہ کسی کے ساتھ بزنس کرے گا یا کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرے گا۔ ہم اپنے جو اندرونی معاملات ہیں آج تک وہی حل نہیں کر سکے۔ وہ سیمی کنڈکٹر چپ ایپل کا وہاں پہ باقاعدہ مینوفیکچر ہو رہا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب تک عوام کو ڈیلیور نہیں ہوگا آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے۔ وہاں پہ یہ چیز تھوڑی ہے جو ہمارے یہاں دھاندلی کے بعد چلتے ہیں۔ He is doing a great job۔ دوستو، سنگاپور کی سیمی کنڈکٹر کمپنی نے بھارت میں 90,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کا اعلان کر دیا ہے، اور جسے دیکھ پاکستانی میڈیا بوکھلائی ہوئی ہے۔ اب پی ایم مودی کے سنگاپور پہنچتے ہی سنگاپور کی ایک کمپنی نے بھارت میں اگلے کچھ سالوں میں اپنے فنڈز کو دوگنا کرنے کا پلان بنایا ہے۔ اس سے بھارت میں اس کمپنی کی انویسٹمنٹ 90,000 کروڑ سے بھی پار چلی جائے گی۔ پی ایم مودی نے سنگاپور میں سنگاپور سرکار سے کئی MOU سائن کیے ہیں، جن میں سیمی کنڈکٹر، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ہیلتھ کوآپریشن اور اسکل ڈیولپمنٹ جیسے چھیتر آتے ہیں، اور سب سے زیادہ مہتوپورن MOU سیمی کنڈکٹر کی فیلڈ میں سائن کیا گیا ہے۔ اب ایشیا کے سب سے بڑے ریئل اسٹیٹ گروپ میں سے ایک سنگاپور کے کیپٹل لینڈ نے بھارت میں اپنے فنڈ کو دوگنا سے ادھک کرنے کی یوجنا بنا لی ہے۔ کمپنی کے CEO کا کہنا ہے کہ بھارت ان کے لیے اسٹریٹجک مارکیٹ ہے۔ کمپنی کے کاروبار میں بھارت کا اہم یوگدان ہے۔ بھارت تیزی سے بڑھتا ہوا بازار ہے، اسی لیے بیتے 3 سال میں کمپنی کا نویش بھارت میں 3 گنا ہو چکا ہے، اور اب بھارت کو ایک کے بعد ایک بڑی انویسٹمنٹ ملتے دیکھ پاکستانی میڈیا کے پیروں تلے زمین کھسک چکی ہے۔ پاکستانی میڈیا بھی چرچا کر رہی ہے کہ ہم بھیک مانگتے ہی رہ گئے اور بھارت اتنی بڑی انویسٹمنٹ لیتا جا رہا ہے۔ انڈیا کے پرائم منسٹر ابھی سب سے پہلے تو مسلم کنٹری تھی وہ برنئی کے اندر گئے، وارم ویلکم کیا گیا، ریڈ کارپٹ بچھائی گئی، ٹوٹل اس کی آبادی 5 لاکھ ہے، اور تقریباً اس کو 1.5 لاکھ لوگ آئے ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ ابھی آج سنگاپور گئے ہیں، سنگاپور جا کر سیمی کنڈکٹر جو ہوتے ہیں سر ان کا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سیمی کنڈکٹر بنانے میں جو سنگاپور کنٹری ہے وہ دنیا کے ٹاپ نمبر پر آتی ہے جو سیمی کنڈکٹر پروڈیوس کرتی ہے۔ تو انڈیا کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، فیوچر کے اندر یہ 10 بلین تک یہ معاہدے بھی جا سکتے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں انڈیا کی اگر بات کی جائے تو مسلم کنٹریز کے ساتھ اتنا کلوز ریلیشن بنانے کا کیا پرپس ہو سکتا ہے؟ شکریہ آپ کا، ایک بار پھر آپ نے مجھے موقع دیا۔ اچھا، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا کی جو آبادی ہے نا، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو 1 ارب کم از کم 45 کروڑ کی آبادی جو اس وقت ہے۔ اچھا، تو اس صورتحال کے اندر جو انڈیا کی جو سچویشن ہے اس میں ان آبادی کے لحاظ سے انڈین جو ہے اسے اپنا کام کرنا ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنے ہیں تاکہ اس کی آبادی کو، عوام کو وہ بینیفٹ مل سکے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر جہاں کیونکہ کسی بھی بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ہر اس ملک جا رہے ہیں جہاں پہ جانے سے ان کے ملک میں انڈسٹری آئے گی، اور پاکستان آج تک یہ فگر آؤٹ نہیں کر سکا کہ جو انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں آنی تھی اس کو لے کے کیسے آنا ہے۔ یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے کہ پہلے گھر میں کام کرنا پڑتا ہے، پھر باہر سے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا آلریڈی جو ہے وہ آئی فون مینوفیکچرنگ میں بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ نریندر مودی نے اور سنگاپور کے پرائم منسٹر لارنس وانگ نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مودی صاحب یہ اب دیکھیں یہ فائدہ جب کسی سے لینا ہوتا ہے یہ کہنا تو چاہیے نا۔ کہتے جی سنگاپور جو ہے وہ ہمارے لیے ایک پارٹنر نہیں ہے، ایک انسپریشن ہے ہر ڈیولپنگ نیشن کے لیے، اور بات بھی ٹھیک ہے، سنگاپور نے ترقی تو بہت کی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا نے ان تمام مارکیٹس کو کیپچر کر لیا ہے، تمام مارکیٹس کو کیپچر کر لی ہے۔ اب دونوں ملکوں نے MOU سائن کیے ہیں کہ کس طرح جو ہے سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں، اسکل ڈیولپمنٹ میں، ہیلتھ کیئر میں
काम करना है, ये भारत की सरकार कह रही है। सो 4 मेजर एरियाज़ हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर। स्किल डेवलपमेंट भी इंडिया आनी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इंडिया आनी है। आपको पता है इंडिया अपना उसको बड़ा महसूस करता है कि हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इसलिए आनी है कि भाई सारा मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलरेडी आगे इंडिया में होनी है। एंड हेल्थ केयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो कोविड में चीज़ें हुई इस तरह है। एनी हो, अब सिंगापुर ने ये फैसला किया और वादा किया है कि वो इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। और इंडिया ये कहता है कि हम सिंगापुर की जो कंपनियां हैं उनको एक्सेस देंगे, ताकि ताकि जो चीज़ मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, वो जो सप्लाई चेन है उसको हम मेंटेन कर सकें। असल में इंडिया का एक टारगेट है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है, फाइन, बट द क्वेश्चन इज़ कि उस इन्वेस्टमेंट वो इसलिए आ रही है बिकॉज़ उसको ये यकीन दिलवाना है कि हम उतना रॉ मटेरियल, उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी ह्यूमन डेवलपमेंट, उतने स्किल सेट वाले लोग हम आपको देंगे, ताकि आप तरक्की सिर्फ ये नहीं है कि एक कंपनी को कहेंगे यार 2 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर दो पाकिस्तान जाके या इंडिया जाके करोगे। नो, 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 नो। उसका इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल चिप प्रोडक्शन में देखें, इंडिया सिंगापुर जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। और जैसे ये मैंने कहा कि वो कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्रियों को, वो जिसे कहते हैं ना, रेड कार्पेट वेलकम देंगे, हम आपके लोगों को रेड कार्पेट वेलकम देंगे, ठीक है। अब सिंगापुर का एडवांटेज ये है कि उसका कई कई दहाइयों का एक्सपीरियंस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है जी। ये वो मुल्क हैं जहाँ पे शायद पाकिस्तान को जाना चाहिए। और आज अगर दुनिया फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, डी-रिस्किंग की वजह से चाइना से इंडस्ट्री उठा रही थी, तो पाकिस्तान इस काबिल होता कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती। लेकिन पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती। दुःख तो इस चीज़ का है। हम वो अपने आप को उस तरह प्रेज़ेंट ही नहीं कर सके। लेबर हमारी सारी बाहर जा रही है, जो बाहर जाके चोरियाँ डकैतियाँ कर रही है। रोज़ाना यूएई कहता है 50% जो क्राइम है पाकिस्तानी करते हैं। सऊदी अरब वाले कहते हैं 90% भी